السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرابع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے۔ پرندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت نرم دل دیا ہے، تو بس جو لوگ جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں انہیں چاہیے ہے کہ ایک تو وہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور دوسرا ان کا دل نرم ہو۔ پرندے صبح نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، اس وقت وہ خالی پیٹ ہوتے ہیں اور اپنے رب کے بھروسے نکلتے ہیں، اور شام کو جب ان کا رب ان کے توکل کرنے کی وجہ سے انہیں واپس لوٹاتا ہے تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اگلے دن کی بالکل بھی فکر نہیں کرتے۔ تو اس حدیث کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری یہ تربیت فرما رہے ہیں نبی پاک کے ذریعے کہ ہمارے دل جو ہیں وہ پرندوں کی طرح ہونے چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اور رقیق القلب۔ تو مومن کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے ہر حال میں، اور جب وہ خاص طور پہ مومن کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو زیادہ تر نرمی کا ہی معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ 15واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے دور کی مسجد، عربی زبان میں اقصی دور کو کہتے ہیں، تو اس لیے چونکہ وہ مسجد مکہ مکرمہ سے دور تھی اس لیے اس کو مسجد اقصی کہا جاتا تھا۔ مسجد حرام سے دور اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے، حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کا آغاز جو ہے وہ اپنی پاکی بیان کر کے کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ کام، وہ باتیں جس کو انسان کی عقل سوچ نہیں سکتی، اس کا ذہن سمجھ نہیں سکتا، اور انسان کی استطاعت جو ہے اس کے آگے جو ہے زیر ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو جی چاہے سو کرے۔ تو اس پوری سورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر ہے، جو کہ ایک اپنی ذات کا انہونا واقعہ تھا، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر وقت میں آپ کو ایک گھوڑے نما جانور کے ذریعے آسمانوں پر بلایا، آپ کو نماز عطا کی اور پھر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور ہم تک وہ باتیں پہنچائیں جو کہ غیب کا حصہ تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس علاقے کو، اس کے ارد گرد کی جگہ کو بابرکت کیا۔ بیت المقدس فلسطین میں آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نوع انسانی کی ہدایت کے لیے منتخب کیا، اور پھر جب ان کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اور لوگوں پہ فضیلت دی اور تمہیں ایک بابرکت جگہ نصیب کی جس کی انہوں نے قدر نہیں کی۔ دراصل جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ان میں سے اکثریت کے پیدا ہونے کی جگہ اور ان کے دفن ہونے کی جگہ یہ علاقہ ہی ہے،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر اس کی برکت کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے ذریعے ہدایت بنایا تھا، یعنی بنی اسرائیل کو ان کے ذریعے ہدایت بخشی تھی، اس تاکید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا، یعنی جب تمہیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو اس بات کا یقین رکھنا کہ صرف اللہ رب العزت ہی اس کا کارساز ہے، اور تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی بعد میں جو اس سے پہلے تمام لوگ تھے وہ تباہ ہو گئے، اور جتنی بھی دنیا بعد میں بسی وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی نسلوں سے ہی آباد ہوئی، اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہاں پہ صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کی نسل میں برکت کی، ان کو باقی رکھا اور باقی نوع انسانی کو انہی کی نسلوں میں سے پیدا کیا۔ کیونکہ وہ ایک شکر گزار بندے تھے۔ اللہ کے اس قرآن کی اگر ہم پورے مزاج کو دیکھیں تو جہاں ہمیں توحید کا سبق ملتا ہے، اپنی عبادات کے طریقے پتہ چلتے ہیں، تو جو صفت اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے توحید کے بعد، وہ ہے انسان کا صبر کرنا اور شکر کرنا۔ پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخرکار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زوراور تھے، اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ جب یہ ٹیٹس کا واقعہ ہوا تھا، چونکہ دورہ قرآن میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ہسٹری کو اتنی تفصیل سے بیان کر سکیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ پر جو ہیں یہ برے وقت گزارے ہیں، جب مختلف قومیں جو ہیں ان پہ مسلط ہوئیں اور پھر ان کو ذلیل و رسوا کر دیا پورے زمانے میں۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے دن پلٹتا رہتا ہے، جب اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے جو کہ ظالم بھی ہو، تو یہ جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کی بدترین شکل ہے۔ لیکن پھر اگر انسان پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دن پھیر دیتے ہیں۔ اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی، یعنی تمہیں ختم کر دیا تھا تمہارے دشمن نے، تمہاری تعداد بہت کم رہ گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ سے تمہاری مدد کی تو پہلے سے زیادہ تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اور تم نے اگر کوئی بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی تھی، اور برائی کی تو وہ بھی تمہاری اپنی ذات کے لیے ہی برائی ثابت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص نیک عمل کرے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے تو وہ اپنے ہی لیے کرے گا، ہمارے سجدے، ہمارے رکوع، ہماری نمازیں، ہماری زکوٰۃ، وہ اللہ کے لیے تو کوئی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ اللہ کو ہماری ذات سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہے۔ اگر ہم کوئی بھی نیک عمل اس دنیا میں رہتے ہوئے کریں گے تو وہ سراسر ہمیں ہی آخرت میں فائدہ دے گا، اور اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں تو اس کے بدلے اگر ہم کسی عذاب کے شکار ہوں گے آخرت میں جا کر، یا جہنم کا کوئی حقدار ٹھہرے گا، تو وہ ہرگز اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ تو انسان کو پھر کیا چاہیے ہے کہ اگر انسان کوئی بھلائی کا کام کرے تو وہ اپنے آپ کو جھکا دے، یعنی جس بھلائی کو اس نے اتنی محنت سے کیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس کی حفاظت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی کی ہے تو اس کو قبول کر اور اس کی حفاظت فرما۔ تو اس لیے ہمیں بار بار اپنے ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وجعلنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو سب سے جو بہترین جس کو کہتے ہیں متاع ہے ایک مومن کا، وہ اس کا ایمان ہے۔ اس کے بلبوتے پہ ہی وہ شیطان سے جنگ کرتا ہے، اس کے بلبوتے پہ ہی وہ بھلائی کی توفیق حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان ہماری نیکیوں کو
ضائع کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ جب ہم نیکی کریں تو اس کی حفاظت کی بھی دعا کریں، اور اگر شیطان ہمیں کسی موقع پہ غصہ دلوائے کہ ہم اپنے منہ سے اس نیکی کا اظہار کر کے یا دوسروں پر احسان جتا کر اس کو ضائع کر دیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ہر صورت۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، یعنی 2 دفعہ تو دشمن نے ان پر مسلط ہونا ہی تھا، جب دوسری بار اس کا موقع آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ یعنی بیت المقدس 2 بار جو ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکلا، بنی اسرائیل سے۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارے رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے پھر بھی اپنی سابق روش کا اعادہ کیا، یعنی دوبارہ سے تمہارے اعمال پہلے جیسے ہو گئے، تو ہم پھر بھی اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ یعنی جیسا عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ویسی ہی سزا دے گا، اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہے، یعنی وہی لوگ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں جو کفر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِيرًا، اور بے شک ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَامُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے۔ قرآن کا ایک نام الہدا بھی ہے، الفرقان بھی ہے۔ فرقان کیا ہے؟ فرق کرنے والی، حق اور باطل میں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، اس کے ایک ایک معنی پہ غور کریں، اور تب بھی انسان کو صحیح اور کھوٹے کا فرق، غلط اور صحیح کا فرق جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئے۔ اسی طرح سے یہ قرآن ہمارے دل میں امید پیدا کرتا ہے، ہمیں خوشخبری دیتا ہے ہر نیک عمل پر جنت کے ملنے کی، اور پھر اسی طریقے سے یہ ہمیں گناہوں سے خوف دلواتا ہے، گناہوں سے ہمارے دل میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُونَ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان شر اس طرح سے مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ یعنی پھر دوبارہ ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں آج کہ انسان بعض اوقات اپنی دعاؤں میں اپنے رب سے بہت خشوع و خضوع کے ساتھ اور انتہائی اصرار کر کر کے ہم اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوتی۔ تو ہمیں دعائیں اللہ تعالیٰ سے ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم غیب کا علم نہیں جانتے کہ کل ہمارے حق میں جو ہم دعا مانگ رہے ہیں وہ کیسی ہوگی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ اور نواز دے تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ اگر وہ چیز میرے لیے اچھی ہوتی تو میرا رب مجھے ضرور دیتا۔ ایک لمحے کو سوچئے، اگر ہمارا بچہ ہم سے کوئی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہوتی ہے ہر لحاظ سے، اس کی غذائیت کے اعتبار سے، اس کی صحت کے اعتبار سے، اس کی ضرورت کے اعتبار سے، اور وہ ماں کے پاس ہوتی بھی ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی دیر نہیں لگاتی اپنی اولاد کی اس خواہش کو پورا کرنے میں۔ لیکن اگر بچہ کہے کہ ماں مجھے یہ انگارہ پکڑا دے، یا ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہے، تو کیا ہم اس کو دے دیتے ہیں؟ ہم کس کس طرح کے بہانوں سے اس کے ذہن سے وہ بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بچہ اس چیز کو بھول جائے، اس کا تقاضا دوبارہ نہ کرے۔ تو ہمیں اپنے رب سے بھی ایسا ہی گمان کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے جلد بازی، اس لیے انسان جو ہے وہ اس دنیا کے سودے میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی شخص آ کے ہمیں کہتا ہے کہ آپ فلاں جگہ یہ پیسہ انویسٹ کر دیں اور اس کے بدلے آپ کو کچھ ہی دنوں میں اتنا منافع مل جائے گا، ہم ذرہ برابر بھی دیر نہیں لگاتے کہ اچھا اتنا بڑا موقع مل رہا ہے تو فوراً سے وہاں ہم انویسٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ جو چیزیں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس لیے ہمارے ہاتھ اس طرف دیتے ہوئے تنگ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل اس طرف دیتے ہوئے تنگ ہو جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے ہے، اور جلد قبولیت کی بھی دعا کرنی چاہیے ہے، لیکن مومن ہر حال میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، اس پہ توکل کرتا ہے،
اور پھر جب وہ آخرت میں جا کے اپنے اس توکل کا اجر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش میری ایک بھی دعا جو ہے وہ اس دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات اور دن یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اس طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ میں میز کر کے رکھ دیا۔ یہ بھی قرآن کا ہی مزاج اور اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہچاننے کے لیے ہر چیز کے ساتھ اس کی متضاد، اس کی اپوزٹ چیز پیدا کی ہے۔ اگر اللہ دوزخ نہ بناتا تو ہمیں جنت کی نعمتوں کا احساس کیسے ہوتا؟ اگر ہمارا واسطہ دنیا میں نیک اور بد دونوں طرح کے لوگوں سے نہ ملتا تو پھر ہم اچھوں کی قدر کس طرح سے کرتے؟ تو یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں مختلف چیزوں میں تمیز کرنا سکھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ یہ شگون کیا ہے؟ کہ انسان کی ہر چیز اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ جیسا کرتا ہے، جیسا بوتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ اس کے عمل پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہر چیز انسان کے عمل پہ اثر انداز، وہ جیسا کھاتا ہے اس کا کھانا پینا بھی اس کے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ہر وقت منفی سوچیں گے تو ایسے شخص کی گفتگو میں اس کی سوچ آپ کو نظر آئے گی، اور پھر وہ صرف گفتگو میں نظر نہیں آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کے عمل کو بھی منفی دیکھیں گے۔ اگر انسان پازیٹیو سوچتا ہے تو جب کوئی اس شخص اس سے گفتگو کرتا ہے تو وہ پازیٹیوٹی اس کی باتوں میں بھی نظر آتی ہے، اور پھر وہ مثبت چیز اس کے عمل میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری سوچ کچھ اور ہو اور ہمارا عمل کچھ اور ہو اور ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کسی اور طرح کا کریں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور پھر قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور نیک لوگوں کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور برے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ قیامت کے دن تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ کتاب کھول کے اس کی آنکھوں کے آگے رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ کیونکہ جو چیزیں ہمارے اپنے ہاتھ کی تحریر ہوتی ہیں یا جو کچھ ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کو ایک ہی نظر میں پڑھ لیتے ہیں، اس کو کئی دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو چیزیں ہم سے بلانگ کرتی ہیں اس کو کسی کو ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خواہ وہ ہمارے بچپن کی چیزیں ہوں، خواہ ہماری کھوئی ہوئی چیزیں ہوں، ہم اس کو ایک نظر میں پہچان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندہ کہے گا کہ اللہ تو نے مجھے دنیا میں اختیار دیا اور آج میں اپنے لیے اپنی ہی گواہی کے لیے کافی ہوں۔ اللہ اس کے ہونٹوں پہ مہر لگا دے گا اور پھر اس کے تمام اعضاء اس کے خلاف گواہی دینا شروع ہو جائیں گے، اور وہ اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تم غارت ہو جاؤ، میں تو تمہارے لیے ہی لڑتا رہا ساری دنیا میں اور آج تم بے وفا نکلے۔ انسان کو اپنی ذات سے، اپنے جسم سے بڑا پیار ہے۔ خواتین کا زیادہ تر وقت کس میں گزرتا ہے؟ اپنے چہرے کی دیکھ بھال میں۔ کچھ لوگوں کو ہاتھوں کو صاف رکھنے کا کریز ہوتا ہے، کسی کو اپنے جسم کی صفائی کا بہت خیال ہوتا ہے، کسی کو اپنے لباس کی صفائی کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے۔ پھر یہ اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ انہیں استعمال کرو بہترین، اور اپنی آخرت کی کھیتی بو اور دنیا میں رہنے کے بھی اسباب پیدا کرو۔ یہ اعضاء ہمارے اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ہم سے یہ کام لیے۔ تو جب ہم اپنی ان بہترین نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے کیا کام لے رہے ہیں۔ کیا یہ کام اللہ کے احکامات کے خلاف تو نہیں ہے؟ یوں انسان اپنی ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ جو کفار ہیں، آپ دیکھیے کہ جو دنیاوی طور پر، خاص طور پر سائنسی میدان میں جو لوگ زیادہ ترقی کر رہے ہیں، وہ ہم مسلمانوں میں سے بہت تھوڑے ہیں۔ ہم تو عیاشیوں میں پڑ گئے ہیں، ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ لوگ ریسرچ میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔
وہ قرآن کو یقین سے نہیں پڑھتے اس پہ عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ دنیاوی ترقی کے لیے اس کی ایک ایک آیت کو ایسے لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے، بے شک وہ دل سے اس پر یقین نہ کرتے ہوں، عمل نہ کرتے ہوں۔ تو ایک سائنسدان نے ایکسپیریمنٹ کیا اور پھر اس نے کہا کہ ہمارے ارد گرد جو بھی آوازیں ہوتی ہیں، جس انوائرمنٹ میں ہم رہتے ہیں اور وہاں جس بھی قسم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ انسان کے بولنے کی ہے، میوزک کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، وہ سب کی سب جو ہیں وہ ہماری کھال میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم ان کو بجا کر گراموفون کی طرح سے سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو بات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ قرآن میں، یہ اس کی تصدیق کرتی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ہمارے ہونٹ سیدھے گا اور ہماری کھال، یہ ہماری چپ ہیں، یہ بولے گی، یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی راہ راست اختیار کرے، اس کی راست روی، اس کا سیدھے راستے پہ چلنا اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی کے لیے ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگ حق و باطل کے فرق کو سمجھانے کے لیے ایک پیغامبر نہ بھیج دیں۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو جو لوگ اس میں خوشحال ہوتے ہیں، یعنی وہاں کی ایلیٹ کلاس، بڑے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا، دولت دی، دنیاوی علم دیا، جسمانی قوت دی، استطاعت دی، اسٹیٹس دیا، اختیار دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایلیٹ کلاس کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور ہم جیسے گمراہ لوگ، غافل لوگ، جاہل لوگ دین کے طور پر کہ دے آر دا ٹرینڈ سیٹرز، کہ آج کل کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور ہم ایسے گمراہ لوگوں کے ٹرینڈ فالوورز بن جاتے ہیں، وہ خود بھی اللہ کی نافرمانیوں میں لگتے ہیں اور پھر ہم بھی ان کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں جو میں نے محسوس کیا، آج کل ہماری بچیاں یہ دیکھتی ہیں کہ مختلف سیلیبریٹیز، یہ جو شو بز کے ہیں، کہ یہ لوگ کس طرح کے لباس پہن رہے ہیں، ان کی شادیاں کس طرح سے ہو رہی ہیں، یہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر وہ اب اپنی شادی بیاہ کی رسومات میں وہ تمام چیزیں اسی طریقے سے شامل کرنے کے لیے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو خدا را اپنے دین کو نہ چھوڑو کہ یہ نافرمانی میں پڑنے والے لوگ گھسیٹ کے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئیں، تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھتا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدے کی خواہش رکھتا ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی قرآن میں کہا کہ جو اس دنیا کے بارے میں دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، تو ہم اس کو صرف دنیا ہی دے دیتے ہیں، اور وہ جو عقل مند ہم سے یوں دعا کرتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو پھر ایسے شخص کو ہم دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی نوازتے ہیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور وہ سب کچھ دے رہا ہے، اور جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فائدے کا خواہش مند ہو، اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی اور جسے دنیا چاہیے، اور اس کے مقسوم یعنی جو اس کی قسمت میں ہم جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ وَمَنْ أَرَدَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا شخص بھی ہے جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے یعنی کوشش کرے، جیسی کہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یعنی جیسی جنت ہے اس کے مطابق کوشش کرے، اور ہو بھی وہ مومن، تو ایسے شخص کے لیے اس کی سعی مشکور ہوگی، یعنی اس کی کوششیں اللہ قبول کریں گے۔ تو انسان نیکی کے کام کر کے اگر لوگوں سے تعریف نہ چاہے، یعنی اس نے دنیا میں رہ کے نیکی کے کام کیے ریاکاری کے بغیر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نیک لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ان کو پاکیزہ زندگی عطا کرے گا اور آخرت میں ان کے لیے جنت کے بلند ترین درجے عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کا صرف منہ سے دعا مانگنا کافی نہیں ہے،
اس کے مطابق اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو کوشش بھی کرنی ہوگی اور وہ اسباب بھی اختیار کرنے ہوں گے، وہ اعمال بھی اختیار کرنے ہوں گے جو متقی لوگ کرتے رہے ہیں، جن کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ انبیاء کی سنتوں کو دیکھیں، وہ صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات پڑھیں کہ وہ کون سے عمل تھے جس کی وجہ سے ان کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت مل گئی۔ یعنی صرف دعا ہی کرنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے عمل کے ذریعے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی، دونوں فریقوں کو ہم دنیا زمانے سیس دیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے دھوکے میں نہ پڑو، خواہ کوئی نیک عمل کرنے والا ہے، خواہ کوئی برا عمل کرنے والا ہے، خواہ وہ اللہ کو مانتا ہے، خواہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، ان دونوں کو ہم دنیا میں رہنے کے اسباب دیں گے، کافروں کو بھی دیں گے، منکروں کو بھی دیں گے، جھوٹوں کو بھی دیں گے، قتل کرنے والوں کو بھی دیں گے، زنا کرنے والوں کو بھی دیں گے، اور جو نیک ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں دنیا میں رہنے کا سامان تو اللہ ان کو بھی دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سب کا رب ہے، اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی عطا کو روکنے والا کوئی نہیں، مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، صرف اللہ سے مانگ، کسی اور سے نہ مانگ، ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ تو کسی کے در پہ جا کے اپنا پیشانی چڑھائے، کسی اور کے در پہ جا کے چڑھاوے چڑھائے، اور اللہ تعالیٰ تجھے وہ چیز دے بھی دے، کیونکہ دینی تو اللہ ہی نے ہے، لیکن آخرت میں تو ملامت زدہ ہو جائے گا۔ اس دن یہ نہ کہتا رہے یا لیتنی کنتو ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، اے کاش کہ یہ زمین پھٹ جائے، میں اس میں سما جائے۔ تو جو لوگ دنیا میں ایسا رویہ رکھیں گے وہ آخرت میں ملامت زدہ ہو جائیں گے۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ انسان پر حق رکھا ہے وہ اس کے والدین کا رکھا ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ والدین کی خدمت کرنا۔ اسی طرح ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ ایک جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں تمہارے والدین موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ تم جاؤ اور ان کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ اسی طرح آپ نے اویس کرنی کے بارے میں تو سنا ہوگا، آپ کوئی صحابی نہیں تھے، وہ اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باوجود انتہائی شوق رکھنے کے کبھی مدینہ نہیں آئے اور آپ سے ملاقات نہیں کر سکے، صرف اس لیے کہ ان کے پاس ان کی بوڑھی ماں تھی جس کی وہ خدمت کیا کرتے تھے اور وہ ان کو اکیلا چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت رخصت آیا، کچھ عرصہ پہلے آپ نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد جب تم کبھی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے کے جاؤ، یعنی بیت اللہ جاؤ عمرے کے لیے یا حج کے لیے، تو تم وہاں ضرور پوچھنا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص ہے جو کرنی قبیلے سے ہو، اور جب تمہیں وہ شخص مل جائے اس کا نام اویس کرنی ہوگا تو تم اس سے اپنے لیے اپنے حق میں دعا کروانا۔ سبحان اللہ، ماں کی خدمت کرنے پر اتنا بلند رتبہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا کے بیٹے، نبی پاک کے داماد، ہمارے خلیفہ حضرت عمر جیسے، ان کے حق میں ان سے دعا کروائی گئی۔ تو ماں باپ جس کو اس دنیا میں مل جائیں اس کو چاہیے ہے کہ وہ ان کی خدمت کر کے اپنی جنت کما لے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انتہائی بدبخت ہے وہ شخص، انتہائی بدبخت ہے وہ شخص، یہ بات آپ نے 3 بار کہی، کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو نہ کما سکا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ یعنی جب بھی ان سے بات کرو الفاظ بھی نرم ہو، لہجہ بھی نرم ہو،
کیونکہ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں پر سے اپنا اختیار کھو چکے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ ہماری پرورش میں ماں باپ نے ہی اپنا حق ادا کیا ہوتا ہے، ہر طرح سے، مال کے لحاظ سے، جان کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے، ہماری تربیت کے لیے ہر طرح سے انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ پھر ہمارے اچھے رویے کے وہی حقدار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات اس دور کے خاص طور پر بچوں پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے اپنے دوست ملنے کے لیے آ جائیں تو وہ ماں باپ کو آواز تک نہیں نکالنے دیتے، ان کی طرف توجہ تک نہیں کرتے، پورا دن اٹھ کر ان کی خبر نہیں لیتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ شیطان ان پر قابض ہو گیا ہے۔ تو ہمیں ان کے حق میں بھی بہترین دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اولاد دے جو ہماری خدمت کرے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنی جنت کما لیں۔ اور اسی طرح سے اولاد کو بھی چاہیے ہے کہ اگر وہ اس دنیا سے ماں باپ چلے جائیں یا وہ اس دنیا میں بھی ہیں تو پھر ہم ان کے حق میں دعا کریں۔ یہ دعا ہمارے رب نے ہمیں سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا۔ یعنی ماں گیلی جگہ پہ سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے۔ اگر کسی ماں کے پاس پورا کھانا نہ ہو تو وہ بچے کا پیٹ بھرتی ہے، خود بھوکی رہتی ہے، خود جاگتی ہے اگر وہ بیمار ہوتا ہے ساری رات۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم خود بچپن میں ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے ماں باپ بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں، بیمار پڑ جاتے ہیں، تھوڑی سی بیماری میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن ہمیں پھر یاد کرنا چاہیے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم توتلی زبان میں بولتے تھے لیکن ہماری ماں سمجھ لیتی تھی بار بار سن کر۔ اسی طریقے سے ہم کھا نہیں پاتے تھے، وہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تھی۔ تو ان کا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بہترین خدمت سر انجام دیں جب وہ ہمارے سامنے اس عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم ساہلے بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبہ ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئیں۔ رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق۔ ہر ایک کا حق ہے اپنی اپنی جگہ پر رتبے کے اعتبار سے۔ فضول خرچی نہ کرو، اللہ نے ہر حال میں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور نعمتوں کو ضائع کرنا، یہ سب شیطانی عادتیں ہیں، ہمیں ان سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ جو لوگ بھی فضول گوئی کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، فضول سوالات کر کے نیک لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں، وہ سخت ناشکرے ہیں۔ اگر ان سے، مسکینوں اور مسافروں سے تمہارا کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس نعمت کو جس کی وہ تم سے امید رکھتے ہیں تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دو۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا کر رکھا ہے جبکہ آپ کی حالت ایسی نہیں کہ آپ اس کی حاجت روائی کر سکیں، تو پھر اس کو نرمی سے اور عاجزی سے جواب دے دو۔ تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے اگر ہم کسی کا سوال پورا نہ کر سکیں تو ہمیں کبھی بھی کسی فقیر کو جو ہے سختی سے جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے۔ کبھی کسی کا سوال رد نہ کریں اگر آپ اس کو پورا کر سکیں، اور اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے تو نرمی سے اس سے معذرت کر لیں۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، یعنی وہ مائیں جو خرچے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ابورٹ کروا لیتی ہیں، اور بعض لوگ اس میں کہ ہمیں ایک ہی بچہ چاہیے، 2 بچے ہی چاہیے ہیں، ہم ان کو پالیں گے کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہیں بھی میں کھلا رہا ہوں اور ان کو بھی میں ہی کھلاؤں گا۔ تو اس طرح کے عمل کرنا قتل کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے ہم کسی ایک انسان کو قتل کریں دنیا میں، اسی طریقے سے ایک ذی نفس کو اس دنیا میں آنے سے روکنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، الا یہ کہ ڈاکٹر یہ کہیں کہ اس بچے کی پیدائش سے ماں کی جان جانے میں خطرہ ہے اور اس کے پاس پہلے سے اولاد موجود ہو، تو جو اس دنیا میں آ چکے ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ اگر صرف یہ ایک علت ہو تو اس صورت میں ایسا عمل کیا جا سکتا ہے۔
ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے. اور پھر ایک اور برا فعل, زنا کے قریب نہ پھٹکو, یہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا رستہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال جو انسان کو جنت میں جانے سے روکے رکھیں گے. ایک وہ جو مرد نما عورت, وہ مرد جو عورتوں جیسی حرکات کرتے ہیں, ان جیسی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیوس, جس کو پتہ ہو کہ اس کی بیوی, اس کی اولاد, اس کی بہن برے فعل میں مبتلا ہیں اور وہ ان کو روکے نہیں. یہ 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ ماں باپ کا نافرمان, شرک کرنے والا, قتل کرنے والا, میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والا اور مسجد میں الحاد کرنے والا, نیک عورت پر الزام لگانے والا اور ماں باپ کا نافرمان اور اولاد کو بے وجہ قتل کرنے والے لوگ. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو, کسی کی جان نہ لو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو, اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے. یعنی اگر کسی سے کسی کے قتل کا ارتکاب ہو جائے تو اس کے جو پیچھے ولی ہیں, وارث ہیں, وہ اس کے بدلے اس کی جان بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بدلے دیت بھی لے سکتے ہیں. یہ اس کے ورثاء کو حق ہے کہ جیسا جی چاہے معاملہ کریں. بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے کہ کسی نے کسی کے گھر میں سے ایک فرد کو قتل کیا اور بدلے میں وہ اس کے پورے خاندان کو یا 2 افراد کو قتل کر دیں. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کی مدد کی جائے. مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو, یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ میں سے ہے, مگر احسن طریقے سے, یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے. جیسا کہ ہم نے پچھلے پاروں میں پڑھا کہ اگر کوئی یتیم بچہ آپ کے گھر میں پرورش پا رہا ہے جبکہ اس کے والدین اس کے لیے مال و اسباب چھوڑ کے گئے ہیں, تو اس کے مال کی رکھوالی کی جائے اور اس کی پرورش پر اگر جو کوئی خرچہ آتا ہے تو اس کے مال میں سے لیا جا سکتا ہے. عہد کی پابندی کرو. مومن کے ایمان کی ایک اور نشانی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی. جن سے ہم قسم کھا کے وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے پورے کرنے چاہیے, ورنہ اس کا عذاب ہوگا آخرت میں. پیمانے سے دو تو پورا بھر کے دو. یعنی اگر کسی چیز کو ماپ کے دینا ہے, میجرمنٹ کرتی ہے, جیسے ہم دودھ لیتے ہیں اس کے پیمانے ہیں, اس سے ماپ کر دیا جاتا ہے. یعنی دودھ کو ہم تول کے نہیں لیتے. کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پیمانوں سے تول کے لینی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ناپ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس بھی چیز کے ذریعے پیمائش کی جا رہی ہے اس کو پورا بھر کے دو, اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو, یہ اچھا طریقہ ہے اور بیا لحاظ انجام یہی بہتر ہے. یعنی آخرت میں اجر کے اعتبار سے یہی رویہ بہتر ہے. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یعنی بعض لوگوں سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کی بات کا جواب نہ دیا تو یہ سمجھے گا کہ دیکھو اس کو اتنی سی بات نہیں معلوم. ہرگز نہیں. انسان بھول سکتا ہے. ہم نے کئی علماء سے بعض سوالات کیے, حالانکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم ہیں, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم سے اس بات کا جواب کل لے لیجئے گا. یہی بہترین طریقہ ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ مت کہو کہ میں نے دیکھا جب تک کہ دیکھا نہیں, مت کہو کہ میں نے سنا جب تک کہ سنا نہیں, اور مت کہو کہ مجھے پتہ ہے جب کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں. معذرت کر لیں. یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جھوٹا جواب دے کے یا اس بات کو اپنی طرف سے گھڑ کے کسی کے لیے بیان کریں اور آخرت میں عذاب آپ کو اٹھانا پڑے. پھر اللہ فرماتے ہیں زمین میں اکڑ کر نہ چلو تکبر, تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی جتنی بھی باتیں اوپر بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ کے نزدیک انتہائی بری ہیں. یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. یعنی یہ سب کے سب وہ برے رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں. تو ہم میں سے جو کوئی اچھا مومن بننا چاہتا ہے, اللہ کی نظر میں پسندیدہ بننا چاہتا ہے, تو مندرجہ والے تمام احکامات کو جائزہ لیں اور پھر اس میں وہ تمام صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. پھر اللہ فرماتے ہیں ان امور میں سے ہر ایک کا پہلو برا ہے, اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا. پھر دوبارہ توحید کی طرف, ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر. یعنی کہ جو مشرک ہیں, اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے. ان الشرک لظلم عظیم,
کہ اللہ ہر انسان کے گناہ کو بخش دے گا، خواہ اس نے قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن جس نے اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرایا، اپنا نفع اور نقصان کسی اور کے ساتھ جوڑا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنایا، یعنی کہ فرشتوں کو۔ بڑی جھوٹی ہی بات ہے جو تم لوگ اپنی زبان سے نکالتے ہو۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ یعنی بعض لوگوں کو اچھی بات سمجھائی جاتی ہے، لیکن جب دیکھو وہ اس کے برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے، جیسا کہ یہ لوگ یعنی کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ یعنی اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب تو عرش پر ہے، تو جن بتوں کے آگے تم جھکتے ہو یہ کیوں نہیں عرش پر چلے جاتے؟ یہ زمین پر تمہارے پیروں کے سامنے کیوں موجود ہیں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر بھی۔ اور دوسری بات یہ سمجھائی گئی ہے کہ اس دنیا میں جس کے پاس اختیار ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے رتبے رکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں آپ نے کبھی کسی مل آنر کو، بڑے بڑے عمراء کو، ملینرز کو اور بلینرز کو کسی جھونپڑی میں یا ایک معمولی درجے کے ایک کمرے کے گھر میں رہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مرتبے والے لوگ ہیں وہ اونچی اونچی جگہوں پہ اپنے گھر بناتے ہیں، زمینی گھر بنا کے پھر کسی ہلی ایریا میں جا کے وہاں پہ بھی ایک گھر لے لیتے ہیں، اوپر بائی ایئر ہی سفر کرتے ہیں، آپ ان کو ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یعنی جس شخص کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے بس وہ وقت کے ساتھ پھر اونچی چیزیں ہی پسند کرتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو تم رب کے برابر ٹھہراتے ہو تو پھر یہ بھی زمین سے اٹھ کے عرش پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو زمین اور آسمان میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ يَسْبِحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چشمے میں سے پتھروں کو اٹھایا اور انہیں صحابہ کرام سے کہا کہ سنو، یہ پتھر تک میرے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسے غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہر دو طرح کے لوگوں سے الگ الگ معاملہ کرتا ہے، جو اس کو توجہ سے پڑھتے ہیں، اس پر یقین کرتے ہیں، اس سے ہدایت مانگتے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جس گمان کے ساتھ اس قرآن کو یہ کھولتے ہیں۔ لیکن جو اس کو توجہ سے سنتے ہی نہیں، جو اس سے ہدایت مانگتے ہی نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں، اور جب بیٹھ کر ہم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یعنی ایک ہی بات سے دو الگ الگ ذہن رکھنے والے الگ طرح کا مطلب لیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کے ذہن میں کسی کے خلاف نیگیٹیوٹی ہوتی ہے اور دوسرے کے ذہن میں پازیٹیوٹی ہے، تو ایک شخص کہے گا کہ تم نے دیکھا کہ اس کا چہرہ اتر گیا تھا تمہیں اتنی اچھی حالت میں دیکھ کر، وہ تمہیں ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، فلاں بات دیکھی تھی تم نے، کس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں محسوس کیا، وہ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرق ہے سوچ کا۔ وہ تو دراصل کیا سنتے ہیں، وہ جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو تم کیا کہتے ہو۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو، دیکھو کیسی باتیں ہیں، یہ لوگ جو تم پر باندھتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں، انہیں کوئی راستہ سیدھا نہیں ملے گا۔ اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یعنی انسان آخرت سے ہی غافل ہے، اس لیے اپنے عمل کو صحیح نہیں کرتا۔ اگر ہمیں ہر عمل کے بعد یہ پتہ ہو کہ اس کی کیا جزا ہے اور کیا سزا ہے،
تو ہرگز ہم وہ برے اعمال نہ کریں۔ ہم کام کرتے ہوئے اس کے انجام پر نظر نہیں رکھتے۔ اگر ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پر نظر رکھیں تو ہم ہرگز اپنے ہاتھ سے برے اعمال نہیں کریں گے۔ ان سے کہو کہ تم پتھر ہو یا لوہا بھی بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو، تو تم تب بھی اٹھ کر رہو گے۔ وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں اپنی زندگی کی طرف پلٹائے گا؟ جواب میں کہو وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ کب ہوگا؟ تم کہو کیا عجب ہے کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو۔ یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ ایسا نہ کرو، دیکھو یہ بری بات ہے، اگر فلاں کو پتہ چل گیا تو پھر برا ہوگا تمہارے ساتھ، وہ کہیں گے اچھا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے۔ یعنی جب سور نفخ میں پھونکا جائے گا تو سب کے سب ایک ہی نکارے کی چوٹ پر نکل آئیں گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے۔ یعنی جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب ایک ساتھ قبروں میں سے نکلیں گے، باری باری نہیں، اور پھر سب کے سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بس ہم تو تھوڑی ہی دیر سوئے تھے، ہمیں ابھی سے کیوں غفلت کی نیند سے اٹھا دیا۔ اے نبی میرے بندو، یعنی میرے مومن بندوں سے کہہ دو، میرے بندو، میرے بندوں کے بعد کیا؟ میرے مومن بندوں، یعنی اللہ کے بندے تو بس وہی ہیں جو مومن ہیں، کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو۔ یعنی بہترین لوگ وہ ہیں جو زبان سے احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ زبان سے اچھی بات کہو اور بھوکے کو کھانا کھلانے پر لازم پکڑ لو، یعنی بھوکے کو کھانا کھلانا لازم پکڑ لو اور زبان سے ہمیشہ اچھی ہی بات کہو۔ یعنی کہ سورہ عصر کو جو ہے وہ قرآن کا نچوڑ کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی آیات پہ آپ غور کریں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو جنہوں نے ان آیات کو مضبوطی سے تھام لیا، جان لو وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ زیادہ تر جھگڑے جو ہیں وہ اس زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے، بد زبانی کی وجہ سے، عیب جوئی کی وجہ سے، دوسروں پر عیب لگانا، فساد کرنا، غیبت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ عَالَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے، اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو اور اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے ہٹا نہیں سکتے اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم وسیلہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب سے ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ یعنی دنیا کا کتنا ہی بڑے نقصان کا آپ کو ڈر ہو، یہ دنیا ہے، گزر جائے گی، جو بھی حالات یہاں پر ہوں ایک دن وہ ختم ہو ہی جائیں گے، لیکن جب اللہ کا عذاب شروع ہو جائے گا آخرت میں تو پھر اس میں کمی واقعہ نہیں ہوگی، بلکہ ہر گزرنے والا دن جہنم کی آگ کو اور زیادہ بھڑکائے گا۔ یاد رکھو کہ جو دنیا میں آگ لگتی ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ خود بخود کم پڑتی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ کرے گی، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، وہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّهِمْ وسیلہ، اللہ ہی سے وسیلہ تلاش کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، جب غزوہ بدر کے لیے جا رہے تھے آپ،
کہ آپ تعداد میں تھوڑے تھے، سامنے آپ کو پتہ تھا کہ کتنا بڑا مشرکین کا لشکر ہے، تو آپ نے اپنے رب سے مدد مانگی کہ اللہ تو ہماری مدد کر۔ تو اس دنیا میں ہم کتنے ہی ہمارے پاس وسائل ہوں، کتنے ہی اسباب ہوں، یہ اسباب ہمارے کام نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ کی مدد ساتھ اس کے حاصل نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، یعنی قیامت سے پہلے سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو ہمیں جھٹلا چکے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ سمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی سمود کی قوم نے کہا تھا کہ ہم تو تب تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں ضرور ایک نشانی دکھاؤ، ہم معجزہ ہر حال میں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑی سے ایک اونٹنی نمودار کر کے دکھا دی۔ ہم نشانیاں تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے۔ کس درخت پہ لعنت کی گئی ہے؟ زقوم کے درخت پر۔ یہ زقوم کا درخت ہے جو جہنم میں ہوگا، کیونکہ جہنم میں کوئی سبز چیز نہیں ہے، سبزہ نہیں ہے جہنم میں۔ اس لیے جب بھی ہم اٹھیں، ہماری یہ آنکھیں کسی سبز چیز کو دیکھیں، گھاس کو دیکھیں، پھول کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، ہریالی کو دیکھیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تیرا سچ شکر کہ تو نے ہماری ان آنکھوں کو سبزہ دیکھنے کے قابل بنایا، ہمیں سبزہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور اے اللہ جو یہ تو نے نعمت ہمیں اس دنیا میں دی ہے تو آخرت میں بھی اس نعمت کو ہم سے نہ چھیننا، ہماری آنکھوں کو آخرت میں بھی سبزہ ہی دکھانا، کیونکہ سبزہ صرف جنت میں نظر آئے گا۔ تو جو لوگ اس نعمت کا اس دنیا میں شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو آخرت میں بھی اس نعمت سے نوازے گا۔ یہ زقوم کا درخت جس پہ لعنت کی گئی ہے، اس میں صرف کانٹے ہیں، اس میں کوئی پتا نہیں ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا، ہم نے انہیں تنبیہ پر تنبیہ کی، مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا۔ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ یعنی کہ اللہ کی تخلیق میں ٹیڑھ نکالنے کی کوشش کی۔ بعض لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے ظاہری حال حلیے کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو عزت نہیں دیتے، اسیس کرتے ہیں۔ عام حال حلیے کا بندہ اگر ان کو کوئی بھلائی کی بات بتا رہا ہو، اچھا مشورہ دے رہا ہو، تو نخوت کی وجہ سے لوگ اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے کہ یہ تو اس قابل ہی نظر نہیں آتا کہ ہمیں کوئی نصیحت کرے۔ تو ہمیشہ لوگوں کی ظاہری حالت کو نہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، ہمیشہ اس پر توجہ دو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ بات اہم ہوتی ہے، حلیہ اہم نہیں ہوتا۔ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے، یعنی پھر وہی بات کہ میں لوگوں کی اکثریت کو بھٹکا دوں گا، اپنی طرف لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، میں ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے، جو تیرے قدموں پہ چلیں گے، تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں بھرپور جزا دوں گا، انہی میں تیرے سمیت ان کو جہنم میں داخل کر دوں گا۔ تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، یعنی شیطان ہمیشہ پھانستا ہے۔ ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان اپنی آواز اور اپنی فوجوں کے ذریعے سے لوگوں کو پھانستا ہے۔ شیطان کی آواز کیا ہے؟ آواز کیا ہے؟ یعنی ہر میوزک، ہر بینڈ باجا، کوئی بھی میوزیکل انسٹرومنٹ، یہ شیطان کی آواز ہے۔ اور اس کے پیادہ اور سوار، پیادوں سے مراد کیا لیا گیا ہے کہ وہ انسان نما شیطان جو ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں، ایسے دوست احباب جو شیطانی عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور وہ سوار کون ہیں؟ جنات کی شکل میں، وہ سب کے سب کی مدد لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ان کو وعدوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب ہی کافی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک کو اس نے کہا ہے کہ پھانسے گا تیری اولاد میں سے، تیرے مال میں سے۔ تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کی کوکھ پہ آ کے ضرب لگاتا ہے۔ یہ شیطان کی چوٹ ہے جس کی وجہ سے بچے روتے ہیں پیدا ہوتے ہی۔ تو خواتین کو چاہیے ہے کہ جب ان کی ڈلیوری کا وقت قریب آئے اور جو ان کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں انہیں چاہیے ہے کہ اس کے پاس اذکار کریں، تلاوت کریں، تاکہ وہ وقت جو تکلیف دہ ایک عورت پہ گزر رہا ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، اور پھر جہاں پہ ایک اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو اگر وہ اس کی کوکھ پہ چوٹ لگاتا ہے تو سمجھ لو یہ اس کا پہلا حملہ ہوتا ہے جس سے وہ اس کو پیدا ہوتے ہی دبوچ لیتا ہے۔ تو ہمارے بچے ایمان میں رہیں، ایمان کی حالت میں رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پیدا ہوتے ہی، پیدا ہونے سے ان کے جسٹ پہلے ان کے ارد گرد جو ہے وہ قرآن کے اذکار کیے جائیں اور تلاوت کی جائے۔ اسی لیے پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ پھر اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔ سمندر میں کون آ کے آپ کے گھر سے مدد کرے گا؟ کون گاڑی لے کے پہنچے گا؟ کون چپو چلا کے تم تک پہنچے گا؟ صرف اللہ ہی ہے جو ایسی مشکلات سے ہمیں نکالتا ہے۔ مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے۔ اچھا تو کیا تم اس سے بالکل غافل بے خوف ہو گئے کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ یعنی صرف سمندر میں ہی طوفان نہیں آتے کشتیوں میں، زمین پر بھی زلزلے آتے ہیں، اور تم کو زمین میں دھنسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے۔ تو آسمان سے بھی طوفان آتے ہیں، بعض اوقات اتنی جھکڑدار آندھیاں چلتی ہیں کہ بڑے بڑے بل بورڈ گر جاتے ہیں، نیچے گزرنے والی کئی گاڑیاں ان کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اتنی تیز آندھیاں چلتی ہیں کہ گاڑیاں اٹھ کے دوسری جگہ جا کے گر جاتی ہیں، ان کی وجہ سے درخت گر جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ تم اس سے بچانے والا کوئی بھی حمایتی نہیں پاؤ۔ کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے، اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہاری اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یعنی دنیا میں تو ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، لاواحقین اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ عذاب بھیجے تو تم کس سے جا کے پوچھو گے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کیں۔ یعنی یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے لیے سفر کرنے کے اسباب پیدا کیے، چاہے وہ خشکی کے ہیں یا تری کے ہیں۔ یعنی انسان کے پاس جس بھی قسم کی سواری میسر ہے اس کو چاہیے ہے کہ اللہ کا بہترین شکر ادا کرے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔ یعنی جب ہم کسی کو رینگتا ہوا دیکھتے ہیں، اگر کوئی پیدل گرمی میں چلا جا رہا ہے تو سائیکل والا اپنا شکر ادا کرے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے تو گاڑی والا شکر ادا کرے کہ دیکھو وہ دھوپ میں، تپتی ہوئی دھوپ میں جا رہا ہے، اس کے پر سایہ کرنے کو کچھ نہیں، میں گاڑی کے اندر تو ہوں۔ اور پھر جس کی گاڑی بغیر اے سی کی ہے تو جو اے سی چلا کے جا رہے ہیں وہ شکر ادا کریں۔ پھر خیال کرو اس دن کا جب ہم ہر انسان کے گروہ کے اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ اپنے نیک اعمال میں سے تم وہاں بھیجو گے وہ سب کچھ تم پاؤ گے اپنے نامہ اعمال میں۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے غافل رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ ہو اور ہمیں نیکیوں میں اللہ تعالیٰ استقامت دے دے۔
اے نبی ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو۔ یعنی یہ مشرکین تو چاہتے ہیں کہ تم سے بار بار جو ہے معجزے مانگیں، اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہونے میں کچھ وقت کا وقفہ آ جاتا تھا تو پھر یہ باتیں بناتے تھے کہ لگتا ہے کہ تمہارے اللہ نے تو تمہارا ساتھ چھوڑ دیا یا تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا۔ ایک بار یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر 3 سوالوں کے جواب مانگے تھے کہ ہمیں ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اصحاب الکہف کے بارے میں بتاؤ، اور اسی طرح سے ایک اور تیسرا سوال ان سے کیا گیا تھا کہ ان 3 سوالوں کے آپ ہمیں جواب دیں گے پھر ہم مانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کل پوچھ لینا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا اور پھر وہی نہیں آئی کچھ دن تک۔ تو اسی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کروا رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے۔ اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ یہ اللہ کے نبی کے لیے بات ہے، اور یہ لوگ اس بات میں بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں، یعنی یہ ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال کر پھینک دیں اور تمہیں یہاں سے نکال کر باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے۔ کسی بستی پر اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتے جب تک اس جگہ پر اللہ کے انبیاء موجود رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اب تک ان کے اس برے رویے کی وجہ سے عذاب اس لیے نہیں آیا کہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ جس دن آپ یہاں سے چلے گئے تو ہم اہل مکہ پر عذاب نازل کر دیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا، اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہیں پاؤ گے۔ پھر فرمایا اقیم الصلاۃ لدلولک الشمس الی غسق اللیل، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک۔ تو جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، اور جب اچھی طرح سے غروب ہو جاتا ہے، رات کا اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو پھر ہم اس کے بعد عشاء کی نماز کرتے ہیں، اور خاص طور پر ہمیں قیام اللیل کا کہا جا رہا ہے، رات کے اندھیرے تک۔ تو عشاء کی نماز پڑھنا اور اس کے ساتھ اضافی نوافل پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے مطلب تہجد کی نماز کا کہا گیا ہے۔ قیام اللیل کیا ہے؟ تہجد کی نماز وہ خاص نماز ہے جو ہم رات کو سو جائیں اور اٹھ کر نماز ادا کریں، یعنی سو کے اٹھ کر جو نماز پڑھی جائے وہ تہجد ہے، یعنی انسان نے اپنی نیند کو چھوڑا اور وہ بیدار ہوا۔ اور قیام اللیل کیا ہے؟ رات میں طویل قیام کرنا۔ چاہیں تو ہم عشاء کی نماز کے ساتھ اضافی نوافل پڑھ کر اس میں اضافہ کر لیں، وہ قیام اللیل ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ سو کے اٹھ کے بھی ادا کی جا سکتی ہے اور بغیر سوئے بھی پڑھی جا سکتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا ثواب ہے۔ لیکن چونکہ نیند کو توڑ کے اٹھنا جو ہے اس میں انسان زیادہ مشقت اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی زیادہ رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، یعنی اس کو لازم جانو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ مشہود کے معنی کیا ہے؟ شاہد ہونا، گواہ ہونا۔ فجر میں کی جانے والی تلاوت جو ہے وہ ہمارے لیے گواہی دے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فجر کی جو 2 سنتیں تھیں ان کو ہلکا پڑھتے تھے، اور زیادہ تر آپ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے فجر کی سنتوں میں۔ اور جو فجر کی فرض نماز کی 2 رکعت تھیں آپ اس میں لمبی قرات کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہے کہ ہم میں سے جس کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، بلکہ ہمیں کانشیسلی ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہم 30ویں پارے کو حفظ کریں، اللہ کی بڑی بڑی صورتوں کو یاد کریں، اور جو فرض نماز کی رکعتیں ہیں اس میں کوشش کر کے لمبی صورتوں کا انتخاب کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ اجر کے مستحق ٹھہریں، کیونکہ اس میں جو ہم تلاوت کریں گے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے۔ مقام محمود کیا ہے؟ یہ وہ خاص مقام ہے
جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور مقام محمود کے بارے میں بھی ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ جو میں نے پچھلے پاروں میں آپ سے ذکر کیا کہ جب ہم اذان سنیں تو اذان کا جواب دیں، اور اس کا طریقہ بھی میں پہلے واضح کر چکی ہوں۔ اور اذان کے فوراً بعد درود ابراہیمی پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے، پورا درود ابراہیمی پڑھا جائے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسنون دعا کی جاتی ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں، اور آپ میں سے اکثریت کو پتہ ہوگی، اللہم ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ ودرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ وہ مسنون دعا ہے جو ہمیں درود ابراہیمی کے بعد ہر اذان سننے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اذان سنی، اس کا جواب دیا، درود ابراہیمی پڑھا اور میرے حق میں نماز کے بعد یہ مسنون دعا کی، تو مجھ پر یہ لازم ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس کا حریص ہونا چاہیے کہ ہم ہر نماز کے بعد ان تمام مسنون چیزوں کا اہتمام کریں اور جنت کے حقدار ٹھہریں۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دی۔ یہ دعا جو ہے ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ انتہائی مسنون دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور اس کی برکت یہ ہے کہ جہاں کہیں آپ جائیں، خواہ اپنے گھر میں داخل ہوں، خواہ آپ کسی سے ملنے جائیں، کسی خاص محفل میں جائیں، کسی خاص ایسی جگہ پر جائیں جہاں خاص معاملہ آپ کو طے کرنا ہو، اگر آپ اس کو پڑھ کر داخل ہوں گے تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے بہترین معاملہ فرمائیں گے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑتا ہے، یعنی جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اکڑ جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے، تھوڑی سی کوئی چیز چلی جائے تو تمام نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھے رستے پر ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، ان سے کہہ دو کہ یہ روح تو میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ یعنی وحی کا آنا میرے رب کے حکم کی وجہ سے ہے، کسی کی فرمائش پہ وحی نہیں آتی۔ اور اے نبی، ہم چاہیں بھی تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے۔ یعنی جو کوئی قرآن اور علم اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم چاہیں تو وہ تم سے سب کچھ چھین لیں۔ تو انسان کو جو کچھ علم ملا ہو، استطاعت ملی ہو، ہنر ملا ہو، اس کو کبھی بھی تکبر نہ کرے۔ اللہ چاہے تو وہ سب چیز چشم زدن میں اس سے چھین سکتا ہے۔ پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پاؤ گے جو اسے واپس لا دے سکے۔ یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے اس کا فضل تم پر بہت ہی بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی ایک چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے۔ تو جان لو کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور عمل کی توفیق دی، اس سے بڑھ کر انسان کو اس دنیا میں کوئی نعمت نہیں مل سکتی۔ اور وہ لوگ جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔ وہ چاہے سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں، یعنی انسان اور جن سب مل کر بھی قرآن جیسی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی دنیا کی طاقتیں مل کر کسی کو ہدایت پہ لانے کی کوشش کریں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے الا کہ اللہ اس کو توفیق دے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح سے سمجھایا، یعنی مثالیں دے دے کر لوگوں کو سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار پر ہی جمع رہے، اور انہوں نے کہا
ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو. یعنی جیسے پچھلے لوگوں کو معجزے دیے تھے ویسے ہی معجزے ہمیں دکھا اور تو اس میں نہریں رواں کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو رو کر ہمارے سامنے لے آ. یعنی اللہ کے آگے اتنا گڑ گڑا کہ اللہ تیرے سامنے آ جائے. یعنی تو اللہ کو عاجز کر، نعوذ باللہ. کیونکہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ہماری استطاعت کم ہے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض فقیر آ کے ہماری گاڑیوں کے دروازے نوک کرتے ہیں اور ہم ٹال دیتے ہیں، پھر وہ ہمیں دعائیں دینا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بد دعا کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ یہ کام کرنے لگتے ہیں ہم عاجز آ کر ان کے کہنے کے مطابق ہم ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ آپ کو عاجز کر کے اس بات پر مجبور کر سکتے ہیں کہ تیرا رب ان کے سامنے آ کے بیٹھ جائے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ کیونکہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ پوری کتاب کی شکل میں نازل ہوئیں، تورات اور انجیل. تو وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کیسے یقین کریں کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہو وہی ہے، ہمیں تو کتاب کی طرح سے لکھا ہوا چاہیے ہے جو تیرے رب کی طرف سے آئے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہا. کیا کہا؟ ابعث اللہ بشر رسولہ، کہ اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. ہر دور میں لوگوں کو ایک ہی اختلاف رہا کہ ہم جیسا انسان ہماری ہدایت کے لیے کیوں بنا کر بھیج دیا. ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو ہی ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیج دیتے. یعنی اگر تم فرشتے ہوتے تو اللہ تمہاری ہدایت کے لیے فرشتے اتارتا. چونکہ تم انسان ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. دنیا میں بھی اگر ہم سے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے کہیں یا بات بات پر کہیں کہ قسم کھاؤ، تو ایسی صورت میں ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور لوگوں کے بے جا قسم کے جو مطالبات ہیں ہمیں اس میں نہیں الجھنا چاہیے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے. جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا. ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ کے لے کر آئیں گے. امیوں و بکموں و سما مأواہم جہنم، اور وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جب کبھی ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے. یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کے رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. دیکھیے آیات کے معنی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ایک آیت کے معنی ہے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. تیسرے آیت کے معنی ہے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا انکار کرنا، جو اللہ نے معجزے دیے اس کا انکار کرنا، جو قرآن کی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں ان کے غلط معنی لینا، اور جو اللہ نے احکامات ہم پر نازل کیے ہیں اس میں ٹیڑھ نکالنا. اور کیا کہا کہ ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا. کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرورت اور قدرت رکھتا ہے، اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو تو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کرتے رہتے ہیں. اے نبی ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اس دنیا کی خوراک پر، معیشت پر اختیار دے دیتا مکمل، تو یہ دنیا کی مخلوق جو ہے اس وقت بھوک سے مر چکی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانا اپنے ذمے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے بندے
جس طرح تیری موت تجھے ڈھونڈ کر پہنچ جاتی ہے، اسی طرح تیرے نصیب میں لکھا ہوا رزق بھی تجھے اسی طرح ڈھونڈ کر تیرے تک پہنچ جاتا ہے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کو نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے درباریوں نے بھی آپ کو کیا کہا تھا کہ آپ پر تو ایک جادو ہوا ہوا ہے، تو آپ سے بھی یہ لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ نے اس کا جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ اور بصیرت نشانیاں افروز جو اللہ نے زمین پہ پھیلا رکھی ہیں، زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، یعنی زمین اور آسمان میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں یہ میرے رب نے ہی پہنائی ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون، تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یعنی اب تیری شامت اللہ کے ہاتھوں آیا ہی چاہتی ہے۔ آخرکار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا۔ یعنی فرعون نے کیا ارادہ کیا اور اللہ نے کیا حکمت اختیار کی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم سچ پر ہیں تو دنیا ہمارے لیے کتنی ہی شامت لانا چاہے، ہمیں سچ کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کر دیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو اسے مان لے اسے بشارت دے دو، اور جو اس کو نہ مانے تو اس کی تنبیہ کرو۔ اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ہر حال میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ یہ جو لوگ جلدی جلدی قرآن پڑھ کے سپارے پڑھ کے میں نے 1 پڑھ لیا، 2 پڑھ لیا، 3 پڑھ لیا، تو اس کی دوڑ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کا ایک حق ہے، اس حق کو ادا کر کے پڑھیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں، جب ایسی آیات ان کو سنائی جاتی ہیں جن میں اللہ کی خشیت ظاہر ہوتی ہے، جس میں اللہ کی پکڑ کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ اللہ کی پکڑ کے خوف سے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ہماری حالت ایسی کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری حالت اس لیے ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہاں اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے یا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری سنا رہا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور ان کے صحابہ کرام کا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جن باتوں پر اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دیتے تھے وہ ان آیات کو پڑھ کر اپنے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اور جس جگہ پر اللہ تعالیٰ عذاب کی بات کر رہے ہوتے تھے وہ وہاں اپنی تلاوت کو روک کر اس سے بچنے کی، اللہ کی پناہ میں آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ہمارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ ایسی بات بتائیں کہ اس پر جنت ملے گی تو ہم اس کام کے کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیں، اور پھر اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ تو مجھے اس کام کی توفیق دے اور مجھے جنت عطا کر، اور جس پر عذاب کی ہو کہ اللہ تو مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بھی بچا، اور میرے آنے والی نسلوں کو بھی ایسے کام سے بچا۔ یہ کام ہم تب کریں گے جب ہم اس قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز میں پڑھو اور نہ بہت پست ہو کر۔ یعنی جب ہم جس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہوں تو ہمیں اونچی اونچی تلاوت نماز میں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، اور دل ہی دل میں بھی نماز کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ نماز پڑھتے ہوئے زبان کا ہلانا ضروری ہے، اور اس زبان سے اتنی آواز وسپرنگ میں ضرور آنی چاہیے کہ ہمارے اپنے کان سنیں کہ ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا
اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس پر پشتبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کمال درجے کی بڑائی۔ سورہ کہف۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے بہترین طریقے سے نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتے ہیں کہ تم بار بار نظر پھیر پھیر کے اس کی آیات کو پڑھو، تم چاہو بھی 1,00,000 بار بھی کوشش کر لو تو تم اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں نکال سکو گے۔ سورہ کہف یہ نور دینے والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی اس طرح سے تلاوت کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے لے کر مکہ تک نور پیدا کر دے گا۔ یعنی جو شخص اس کی تلاوت اس طرح سے کرے جیسا کہ اس کو نازل کیا گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے لے کے مکہ تک اس کے لیے نور پیدا کر دے گا۔ اس قدر وسیع نور، یعنی انسان جہاں رہ رہا ہے وہاں سے لے کے مکہ تک کا جتنا ڈسٹینس ہوگا وہ سب کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا کریں گے، جو لوگ اس کی تلاوت اس طرح سے کریں گے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نور دینے والی صورت ہے، جو لوگ جمعے کے دن اس کی تلاوت کریں گے تو اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اس کو نور دے دیں گے، یعنی ان 2 جمعوں کے درمیان وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے درمیان رہے گا، نور کی روشنی میں رہے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کے وقت، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا اچانک بدکنا شروع ہو گیا۔ وہ تلاوت کرتے کرتے رک گئے، جیسے ہی وہ رکے تو ان کا گھوڑا بھی رک گیا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کے انہوں نے دوبارہ تلاوت کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہی تلاوت شروع کی وہ گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ صبح ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے اور یہ سارا ماجرا ان کو سنایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے ہیں، تو یہ وہ فرشتے تھے جو اس تلاوت کو سن رہے تھے، اور وہ روشنیوں کے چراغ جو انہوں نے اپنے گھر کی چھتوں پر اس وقت دیکھے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی سکینت تھی۔ یعنی جس وقت وہ تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے جب اپنے گھوڑے کو بدکتا ہوا دیکھا تو جس وقت انہوں نے اپنی چھت کی طرف نظر کی تو انہیں وہاں روشنیوں کے چراغ نظر آئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ روشنیوں کے چراغ دراصل اللہ کی نور تھا، اللہ کی سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ کب نازل ہوتی ہے؟ جب ہم قرآن کو ایسے تلاوت کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا۔ یعنی اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرایا جائے جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی کہ یہود و نصارہ۔ اس بات کا انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کو اس بات کا علم تھا کہ اللہ
اس عیب سے پاک ہے۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور وہ محض جھوٹ ہی کہتے رہتے ہیں۔ یعنی اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ہے ان کی اپنی کتابوں میں کہ نعوذ باللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ انہوں نے خود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ اچھا تو اے نبی، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں، ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کی ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ بات یہ ہے کہ الدنیا مزارت الآخرہ، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ اس دنیا کو رنگین بنانے کے لیے ہمارے لیے ایک، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز دلچسپی والی ہوتی ہے تو ہمارا وہاں زیادہ دل لگتا ہے، ہم وہاں بہتر طریقے سے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مال و دولت کو، زینت کو، کسی کو بیٹے عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رونق کا سامان پیدا کیا ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کا ایک ہی درجہ ہے، وہ ہے تقویٰ۔ دنیا میں دولت ملنا، بیٹے ہونا، رتبہ ملنا، یہ آخرت میں کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے، کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اب اس صورت میں اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جو کہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملات درست کر دے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں کہ ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے معجزوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی گزری کہ اس وقت کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور شرک پر تھا۔ اس میں کچھ نیک نوجوان تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید پر یقین دیا، وہ ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے بادشاہ وقت ان کی جان کے درپے ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اب ہمارے لیے تو ہی کوئی راہ نکال۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا کہ وہ ایک غار میں جا کے پناہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا، اور پھر اتنی مدت سلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر جب وہ لوگ اٹھے اور اپنے شہر کی طرف گئے، یہ آگے ہم اس سارے قصے میں پڑھیں گے، تو لوگوں نے ان کو پہچان لیا اور ان کا پیچھا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ سلا دیا، یعنی ان کو موت آ گئی۔ اور پھر ان کے موت آنے کے بعد جو لوگ تھے انہوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا کہ ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، چونکہ یہ نیک لوگ تھے اور ہم ان کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے یادگار کے طور پر۔ تو کسی کی قبر پہ مساجد نہیں بنائی جاتی، ہمیں اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی، یعنی ان کو ایمان میں بہت زیادہ تقویٰ اور زہد عطا کیا تھا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کر دیا، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے کو خدا بناتی ہے، یعنی یہ لوگ تو مشرک ہیں۔ یہ لوگ ان معبود کے ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھے؟ اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبودوں غیر الہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ یعنی کہ انہوں نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اللہ پر توکل کیا اور ایک غار کی طرف چل پڑے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انسان کا ایمان کسی بھی وجہ سے کسی خطرے میں ہو اور اس کو اپنے ایمان جانے کا اندیشہ ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ جگہ چھوڑ دے، وہ دوست چھوڑ دے، وہ صحبت چھوڑ دے، خواہ اس کے ساتھ کتنا ہی نفع اس کا جڑا ہوا کیوں نہ ہو۔ ایمان کا سودا کسی قیمت پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی، جس طرح سے جب مومنین کا ایمان مکہ میں رہتے ہوئے جب
وہ آپ اعلان جو تھے نبی پاک اور آپ کے ساتھی جو تھے نماز تک نہیں ادا کر سکتے تھے، تو ایسی صورت میں کیا کیا؟ انہوں نے بھی ہجرت کر لی۔ اسی طریقے سے ہم جو مہاجرین ہیں، اس ملک میں رہنے والے لوگ ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کی غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے۔ اللہ نے سورج کو حکم دیا کہ وہ اس طریقے سے سورج پر، یعنی ان کو دھوپ بھی لگتی رہی لیکن نہ زیادہ نہ بہت کم، اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد وَمَن یُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِیًّا مُرْشِدًا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اللہ جس کو ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہے، اور اللہ جس کو پھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی بھی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں، یعنی جیسے عام انسان سوتا ہے اور سوتے میں کروٹیں لیتا ہے اور دیکھنے والے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اسی حال میں سو رہے تھے حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دھانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ کتے کو گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں کتا ہوتا ہے وہاں نیکی کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اپنی حفاظت کی خاطر جو لوگ کتے پالنا چاہیں وہ گھر کے باہر اس کے رہنے کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی عجب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ 309 سال کے بعد اٹھے اور ان کو لگا کہ ہم بس تھوڑی سی دیر سو کے اٹھے ہیں۔ چلو اب اپنے میں سے کسی ایک کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ نوجوان تھے، نوجوانی میں انسان کو اچھا کھانا بہت پسند ہوتا ہے۔ آج کل بھی ینگ بچوں کو دیکھ لو کہ اگر انہیں کوئی پارٹی کرنی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ چلو کسی اچھی جگہ جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے کی خبر کر بیٹھے۔ یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کوئی جائے گا تو بادشاہ وقت کے لوگ کہیں ہمیں پکڑ نہ لیں۔ وقت گزرنے کا انہیں احساس نہیں ہوا۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو وہ ہمیں سنسار ہی کر دیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنے ملت میں واپس لے جائیں گے، یعنی ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کی کوشش کریں گے۔ وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ الْحَقُّ۔ اور ایسا ہوا کہ ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پہ مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یعنی ان نوجوانوں کو اتنے عرصے کے بعد اور اس سکے کو دیکھ کر ان لوگوں کو اپنے رب پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن وہ ایمان لانے کی بجائے وہ اور باتیں سوچنے میں مشغول ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا تھا، یعنی انہیں زندہ چنوا دیا جائے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، یعنی بعد میں گزرتے وقت کے ساتھ لوگ اس پر بحث کریں گے کہ جو لوگ تھے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی یہ اصل بات کہ وہ ایمان پر تھے اور اللہ نے ان کو امن کی نیند سلایا۔ 309 سال کے بعد وہ دوبارہ جی کے اٹھے۔ اللہ کے معجزے کا ذکر کرنے کی بجائے وہ ان کی تعداد پر اور ان کے کتے پر بحث کریں گے۔ یعنی انسان ہمیشہ غیر اہم چیزوں کی بحثوں میں الجھا رہتا ہے۔ اور دیکھو کس چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی جب بھی ہم میں سے کوئی وعدہ کرے، کسی سے کوئی کام کرنے کا کہے، تو ہمیں کہنا چاہیے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم یہ کام کر دیں گے۔
اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی کرے گا۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی آیات میں بتایا کہ اہل یہود میں سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے 3 باتوں کا جواب آپ سے مانگا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ کل آ جانا، میں بتا دوں گا۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے، یا کچھ مدت اس کی شمار سے 9 سال اور بڑھ گئے۔ قل اللہ عالم بما لبثوا، تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر وہ بات جس میں لوگ زیادہ بحث کریں تو ہمیں کہنا چاہیے اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اور ہمیں کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جس چیز کا علم جن لوگوں کو ہوتا ہے ہمیں بات انہی سے پوچھنی چاہیے، لا علم لوگوں سے باتیں نہیں پوچھنی چاہیے۔ جو لوگ عمل کے اعتبار سے تقویٰ پر نہ ہوں ان سے دین کی باتوں میں فتویٰ بھی نہیں لینا چاہیے۔ آسمانوں اور زمین کے سب سے پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا۔ زمین اور آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ کی حکومت میں کوئی شریک بھی نہیں۔ اے نبی، تمہارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے جوں کا توں سنا دو، یعنی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ اور ہمیں بھی یہی چاہیے ہے کہ اللہ کا جیسا حکم ہے بس وہ بیان کریں، اور نبی پاک کی حدیث سے جوڑ کر، قرآن کی کسی آیت سے جوڑ کر اپنے دل کی باتیں لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ کوئی اس کے فرمودات کو بدل دینے کا مجاز نہیں، اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو اس سے بچ کر بھاگنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی ساتھ پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کی طلبگار بن کر صبح و شام اس کو پکارتے ہیں۔ اور کیا کہا ہے اے نبی، ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے قریبی ساتھی بناؤ جو اللہ کو صبح اور شام پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح تنبیہ کی تھی، عبس وتولی ان جاء الاعمی، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابن مکتوم آئے تھے اور سرداروں نے کہا تھا کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو کوئی ان میں سے نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل کر کے آپ کو تنبیہ کی تھی کہ نہیں، آپ کے اصل ساتھی وہ ہیں جو آپ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، جو صبح شام آپ کے رب کو پکارتے ہیں۔ تو صبح اور شام کے اذکار کی بے انتہا اہمیت ہے، اور اس کو ہمیں اپنے معمول میں لانا چاہیے۔ جب دن کا آغاز کریں تب بھی اللہ کے ذکر سے کریں، اور جب ہم اپنے کاموں سے فارغ ہو کر لوٹیں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کریں، اور رات کو سونے سے پہلے بھی اپنی حفاظت کی دعائیں پڑھ کے اپنے رب کی تسبیح بیان کر کر سوئیں۔ اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو، کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، یعنی کسی ایسے شخص کے جیسے بننے کی کوشش نہ کرو جو دنیا میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے رب سے غافل ہے۔ ایک بار ایک شخص نے امامت کروائی اور بعد میں قبلے کی طرف کر کے تھوک دیا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہ شخص آئندہ امامت نہیں کروائے گا۔ امام کے لیے اللہ تعالیٰ کے شاعر کا احترام کرنا فرض ہے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی لوگوں کا امام بن کر بیٹھے اور وہ اللہ کی کتاب اور سنت کے خلاف زندگی گزارنے والا ہو۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میڈیا پر رمضان کے جو ٹرانسمیشنز آج کل چلتی ہیں اس میں ایسے ایسے لوگ بیٹھ کر آ کر دین کی باتیں کرتے ہیں، رمضان کی باتیں کرتے ہیں، جن کا رمضان کے علاوہ باقی کی زندگی میں اللہ کے دین سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بے راہ روی سے بچائے۔ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے، صاف کہہ دو کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ اب جس کا جی چاہے مان لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ ہم نے انکار کرنے والے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم کی آگ، جس کی لپٹیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ وہاں اگر وہ پانی مانگیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا۔ آپ نے دیکھا جب کسی آئل میں بہت زیادہ چیزیں فرائی کی جائیں اور وہ جو کڑھائی کے آخر کا جو تیل ہوتا ہے جو بہت کالا اور گریس زدہ ہوتا ہے، اسی کی طرح کی مثال دی جا رہی، اور ان کا منہ بھون ڈالے گا اور وہ اتنا گرم ہوگا کہ جس کے پینے سے ان کا منہ جل جائے گا۔ بدترین پینے کی چیز اور بہت بری آرام گاہ، یعنی جہنم کے لوگ جہنم کی آگ سے جلیں گے
اس سے ان کے جسم کا گوشت اور کھال پگھلے گی. وہ کھال پگھل کر ایک نالی جیسی جگہ سے گزر کر ایک برتن میں جمع ہوگی، اور چونکہ جہنم میں ہر طرف آگ ہی ہے تو وہ پگھلا ہوا سیال مادہ جو ہے وہ کھول رہا ہوگا. جب وہ پینے کے لیے کچھ مانگیں گے تو انہی کا پیپ اور خون ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، جو اتنا گرم ہوگا جس سے ان کے منہ جل جائیں گے اور آنتڑیاں گل کے باہر نکل آئیں گی. استغفر اللہ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لنضیع اجر من حسن عملا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت رہی ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں جنت کا ذکر ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کا ذکر کیا ہے وہاں برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے. رہے وہ لوگ جو مان لیں اور نیک عمل کریں تو یقیناً ہم نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ان کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وہاں سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، باریک ریشم اور اطلس و دیبا کے سبز کپڑے پہنیں گے. یعنی اس دنیا میں مردوں کو کیا کہا ہے کہ ریشمی لباس نہ پہنے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں خود جنتیوں کو ریشم کے لباس پہنائیں گے. یہاں کیا کہا گیا ہے کہ شراب حرام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب لوگوں کو اپنے ہاتھ سے شراب طہور پہ لائیں گے اور اونچی مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے. بہترین اجر اور اعلیٰ درجے کی قیام گاہ ہے. اے نبی ان کے سامنے ایک مثال پیش کرو. 2 شخص تھے، ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے. اللہ اپنی بہترین حکمت کی باتیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں. ان کے گرد کھجور کے درخت کی باڑ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی. یعنی 2 باغ تھے اور اس کی باؤنڈری والز جو تھیں اس کے چاروں طرف اللہ نے کھجور کے درخت لگائے. ان کے درمیان زمینیں تھیں جن میں وہ مختلف قسم کی فصلیں اگائی جاتی تھیں. دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور آباد برابر ہونے میں انہوں نے ذرا سی کسر بھی نہیں چھوڑی. یعنی خوب غلہ اگا اس کی زمین پر. ان باغوں کے اندر ہم نے ایک نہر جاری کر دی، یعنی باغ کے بیچ میں سے نہر جا رہی تھی. کتنا خوبصورت منظر ہے، اور اسے خوب نفع ہوا. یہ کچھ پا کر ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور نفری رکھتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ وَدَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور وہ اس حال میں اپنی جنت میں داخل ہوا کہ وہ اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی، اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین سے نوازا اور پھر وہ مغرور ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس اب اتنی مال و دولت میرے پاس ہے کہ مجھ سے اب یہ دولت کبھی جانے والی نہیں اور مجھ پر اب کوئی برا وقت نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ جب ہمیں اس دنیا میں نعمتوں سے نوازتا ہے تو ہمیں اس میں کھو نہیں جانا چاہیے. جس اللہ نے دیا ہے وہ ایک جھٹکے سے ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے. تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اسی سے زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں بڑا پیمپر کیا ہے، بڑا اچھا رکھا ہے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے بہت اچھا رکھے گا. اس کے ہمسائے نے گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا، تو کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور تجھے ایک پورا آدمی بنا کھڑا کیا؟ میرا رب تو بس وہی ایک اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یعنی تو نے شکر اپنے رب کا ادا نہیں کیا تو تو نے ایک برا رویہ اختیار کیا. وہ اس کا دوست تھا تو اس نے فوراً اس کو اس کی برائی پہ ٹوکا. تو ہمارے بھی بہترین دوست وہ ہیں جو ہمیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں. بہترین دوست وہ نہیں ہیں جو کھینچ کھینچ کے دنیا کی رنگینیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے تو بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیری جنت سے بہتر عطا فرما دے. ایک اور ہمیں چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی کی بہترین نعمتوں کو دیکھیں تو ہم اپنے رب سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں کہ ہم اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. جو رب اس کو دے سکتا ہے وہ رب مجھے بھی دے سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور تیری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے. اللہ کو حالات بدلتے دیر نہیں لگتی. یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کا سارا پھل جو تھا وہ اجڑ گیا، اس کا باغ جل گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کی ٹٹیاں الٹا پڑا دیکھ رہا تھا. یعنی جن
چیزوں پر اس نے انگور کی بیلیں چڑھائی تھیں وہ سب الٹی ہو کے زمین پر گر گئیں کہ اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا، اس کی ساری محنت ضائع گئی اور کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب ایک وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتا۔ نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار تو صرف خدائے برحق کے لیے ہے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام بھی وہی بہتر ہے جو وہ دکھا دے۔ تو ہر وہ کام اچھا ہے جس کا انجام اچھا ہو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی نے حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو کیا کہا ہے کہ جیسے آسمان سے گرتی ہوئی بارش، اور اس دنیا میں گزرا ہوا وقت کیا ہے؟ ایک لہلہاتی ہوئی فصل۔ جب وہ فصل پک جاتی ہے تو پھر ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں اور پھر وہ دوبارہ سے زمین سیدھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم سب زمین میں بسیں گے، اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو بالکل چٹیل میدان کر دیں گے۔ یہ زمین اتنی بار اٹھا کے پٹخی جائے گی کہ وہ انسان کی ہتھیلی کی طرح سیدھی ہو جائے گی، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں۔ تو باقی کیا رہ جائے گا؟ نیک اعمال۔ خیر عند ربک ثواب و خیر عملا، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ فکر اس دن کی ہونی چاہیے کہ جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے، اور ہم تمام انسانوں کو اس طرح گھیر کر جمع کریں گے کہ اگلوں پچھلوں میں سے ایک بھی نہ چھوٹے گا۔ یعنی جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کریں گے تو سمندر کی مچھلیاں، بلوں میں گھسی ہوئی چونٹیاں، ہر ایک مخلوق چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گی، اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کیے جائیں گے۔ لائن بندی ہوگی اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ لو دیکھ لو آ گئے نا تم ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہیں گے، اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، بغیر ختنوں کے ہوتا ہے، تو تمام انسان برہنہ ہوں گے اور اسی حال میں کھڑے ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے نبی، یہ آیت پڑھنے کے بعد کہ اے نبی ہم برہنہ ہوں گے تو مطلب ہمیں تو شرم آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ وہ دن بہت سخت ہوگا، تم دیکھنے کی بات کرتی ہو، کوئی پلک تک نہیں جھپکا سکے گا، سب کی آنکھیں پھٹی ہوں گی، سب اوپر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، کسی جان کو اپنا بھی ہوش نہ ہوگا کہ جا کے وہ دوسرے کی طرف دیکھے۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کیا ہے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، یا ویلیتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہائے ہماری کم بختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی کہ جو اس میں درج نہ ہو۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، کوئی یہ اعتراض کرتا ہے کہ تم نے یہ بات مجھے کیوں کہی، کہ نہیں ڈونٹ مائنڈ، یہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم برا مان گئے؟ نہیں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات، ہر بڑی سے بڑی بات اس میں درج ہوگی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچو، کیونکہ ان کے بارے میں بھی پوچھ ہو سکتی ہے، اور بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ ایک بڑا گناہ بھی ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر اتنا بڑا ڈھیر لگا دیں گے کہ وہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بنیں گے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کریں۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا۔ کیوں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اس آیت کو اگر آپ غور کریں کتنی بار یہ قرآن میں آئی ہے، تو اصل میں سجدہ کرنا کیا ہے؟ جھکنا، اپنے آپ کو سرنڈر کرنا۔ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب
اللہ کا حکم آ جائے تو اپنا آپ جھکا دو، بس وہیں رک جاؤ۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ابلیس کا ساتھی ہے اور وہ جنوں میں سے تھا، اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی ذریت کو اپنا سرپرست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھی بنتے ہیں۔ میں نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ خود ان کو اپنی تخلیق میں شریک ٹھہرایا تھا۔ میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ بعض لوگ جنوں کو قابو کر کے اپنے کام کرواتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھی نہیں ہیں، دین سے خارج ہیں۔ وَيَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کے رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھ بیٹھے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے، یعنی ہم سب کو ایک ہی جہنم کے گھڑے میں ڈال دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے، یعنی ان کو اب اپنی آنکھوں سے اپنا انجام نظر آنے لگے گا جب جہنم کی لپٹیں لپک لپک کے ان کی طرف آ رہی ہوں گی، اور وہ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ جہنم جس دن سے جہنم بنائی گئی ہے وہ اس وقت سے سلگ رہی ہے اور بھوکی اور پیاسی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی شخص بہت بھوکا اور پیاسا ہو تو وہ کھانے پہ کیسے ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی یہ جہنم ان لوگوں کو اپنے اندر انڈیلنے کے لیے بے قرار ہوگی۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقعہ ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے سے آتا دیکھ لیں۔ یعنی انسان نہیں سدھرتا جب تک کہ وہ اپنا عذاب اپنے آنکھوں کے سامنے نہ دیکھ لے۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض سے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں۔ بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبروں کو صرف اسی کام کے لیے بھیجا کہ ایک تو وہ ہم انسانوں میں سے تھے، انسانوں کی طرح پیدا ہوئے، اور ہم انسانوں کی طرح ہی ان کو موت آئی۔ انہیں فضیلت اپنے عمل کی بنا پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمل میں اس وقت کے موجود انسانوں میں سب سے بہترین پایا، اور ان بہترین لوگوں کو ہماری ہدایت کے لیے بطور نبی چنا۔ اور ان کے دو ہی کام تھے کہ جو اللہ کی بات مان لے تو اس کو پھر خوشخبری سناؤ، اور اگر کوئی غلط کام کرے تو پھر اس کو اللہ کی سزا سے ڈراؤ۔ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے میری آیات کو اور ان تنبیہات کو جو انہیں کی گئی ہیں مذاق بنا لیا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ اس کے باوجود اس سے منہ پھیر لے اور اسے اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے خود اپنے ہاتھ سے تیار کیا۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی، جنہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا، ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے جو انہیں قرآن کی بات ہی سمجھنے نہیں دیتے، اور ان کے کانوں پر ہم نے گرانی پیدا کر دی، یعنی بوجھ ڈال دیا۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو اس میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہی قرآن کا بوجھ ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ۔ اور تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کی کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے۔ یعنی انسان کی حرکتیں تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت ہی دے دے، لیکن اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی موت کا ایک وقت طے کر دیا، اور وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی، خواہ کہ انسان کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے، اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کے لیے یہ کوئی راہ نہیں پائیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقررہ کیا ہوا تھا۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام
کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقی انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، ان سے بات چیت کی۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، کیا اس وقت آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ اللہ نے اسی وقت وحی کی کہ نہیں اے موسیٰ، ایک شخص ہے جس کا نام خضر ہے، اور پھر بتایا کہ وہ 2 دریاؤں کے سنگم پر ہے، تم جاؤ اور اس سے ملو اور اپنے علم میں اضافہ کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہاتھ کے اوپر دوسرا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہم میں سے ایک کو ایک پر فضیلت دی ہے۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا، یہ اسی وحی کے بعد آپ نے سفر کا ارادہ کیا، اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا، یعنی مجھے کتنا ہی سفر کرنا نہ پڑے، ساری زندگی میری لگ جائے، میں اس سفر پر ضرور جاؤں گا۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو، یہ نشانی تھی کہ یہ وہاں پر آپ کی ملاقات ان سے ہوگی۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے۔ خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو اس سے غافل کر دیا۔ راستے میں آپ ٹھہرے تھے تو اس جگہ وہ مچھلی نکل کر پانی میں چلی گئی، وہ نشانی اللہ نے دی تھی کہ اسی جگہ آپ کی ملاقات ہوگی، لیکن شیطان نے وہاں پر آ کے غافل کر دیا۔ مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں گئی تھی فلاں جگہ۔ موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یہی تو نشانی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں واپس پلٹے اپنے قدموں پر، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، وہ بھی اللہ کے بندے تھے جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص طرح کے علوم عطا کرتے ہیں، وہ ہم انسانوں میں سے بھی ہیں اور انبیاء میں سے بھی گزرے ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں سنتے تھے، جنات کی باتیں سنتے تھے اور ان سے کام لیا کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اذن ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو کیا علم اور کیا توفیق عطا کرتے ہیں۔ موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی، یعنی علم کے حریص ہو گئے۔ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے کیونکہ علم کا رستہ بھی بڑا کٹھن ہے، اللہ کے دین کا رستہ بھی بڑا کٹھن ہے، بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں اس میں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے پھر کوئی بات نہیں پوچھنا۔ آپ کو کہا گیا کہ بس سوال نہیں کرنا جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے سخت بری حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، بھول چوک ہو گئی پر مجھے آپ اس پر نہ پکڑیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چل دیے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ پھر آپ سے برداشت نہ ہوا کیونکہ آپ نبی تھے، حق پہ چلنے والے تھے، لیکن غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون تک نہیں کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ پھر سوال کر دیا۔ آج کی سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نفل نماز کو لمبا کریں، یعنی قیام اللیل کو طویل کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں لمبا قیام کیا جائے، اور پھر جب میں نفل نماز کے دوران قرأت قرآن کرتا ہوں تو پھر
میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی کوئی ایسی آیات آتی ہیں جس میں عذاب ہو تو پھر میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، یعنی یوں کہتا ہوں اللہم انی اعوذ بک من عذابک۔ اور پھر جب میں قرآن میں آیات رحمت کو پڑھتا ہوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتا ہوں اللہم انی اسألک من فضلک۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، جہاں ڈرنے کی آیات ہوتی وہاں اللہ کی پناہ مانگتے، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہوتی وہاں اللہ تعالیٰ سے فضل طلب کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے آج کے پارے میں بھی پڑھا کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کی آیات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔